السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر الحمدللہ ہم بہت آگے آ چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور ہم نے پڑھا، اور اس کے بعد مدنی دور کی شروعات ہوئی۔ مدنی دور کے اندر غزوہ بدر اور بدر کے بعد کے کچھ حالات آپ لوگوں کے سامنے آ گئے، اور 2 ہجری کا آخری واقعہ جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا نکاح کے متعلق وضاحت آپ کے سامنے آ گئی۔ 2 ہجری کے اندر ان کا نکاح ہوا ہے، اور 3 ہجری کے اندر ان کے یہاں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیدا ہوئے ہیں، اور 4 ہجری کے اندر 2 سال کے بعد امام حسین حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں 3 ہجری اور 4 ہجری کے اندر پیدا ہوئے۔ اچھا جی، پھر ان کے نکاح کے بعد جو 2 ہجری کے اندر ہوا ہے، 3 ہجری کی شروعات ہو جاتی ہے، اور 3 ہجری کے اندر بہت سارے واقعات ہیں۔ میں ان واقعات کو پھر اسکپ کرتا ہوں، کیونکہ اگر ان واقعات کو میں لے کر کے بیٹھوں گا تو ہر ایک واقعے کے اوپر ایک الگ سبق ہو جائے گا۔ میں جانتا ہوں آپ لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں وضاحت کروں، لیکن آپ لوگ بھی میری مجبوری کو سمجھیں کہ ہمیں ابھی بہت سارے کام کرنے ہیں۔ دیکھیے، ہمیں 1 منٹ کا مدرسہ شروع کرنا ہے، قرآن مجید کا کورس ہم نے شروع کیا تھا، قرآن کورس آپ کو یاد ہوگا، اس کو بھی کنٹینیو کرنا ہے۔ اردو کا اور عربک کا یہ کورس بھی شروع کرنا ہے، اور میری یہ پریشانی یہ الجھن ہے کہ سیرت کورس پورا ہوتے ہوتے کہیں رمضان آ گیا تو پھر رمضان کورس بھی شروع کرنا ہے، سارے پروجیکٹ رک جائیں گے، پھر ہمیں رمضان کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد بھی اور بہت ساری چیزیں ہیں، خواب ہے، خوابوں کی تعبیر ہے، اور ذہن میں اور بہت ساری باتیں ہیں، مسائل بھی سیکھنے ہیں، معاملات بھی سیکھنے ہیں، معاشرت بھی سیکھنی ہے، آداب بھی سیکھنے ہیں، وراثت لینے دینے کا طریقہ ہے وہ بھی سیکھنا ہے، اور ہر ایک چیز پر الگ ایک کورس انشاءاللہ میں کرواؤں گا۔ اور میری زندگی کے 2 مقصد ہیں، اللہ تعالیٰ آنکھ بند ہونے سے پہلے ان دونوں مقصدوں کے اندر کامیابی دکھا دے، اللہ تعالیٰ ان دونوں مقصدوں کے ذریعے سے ان کو پورا کر کے اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ ایک تو میرا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہمارے یہاں سیکھنے سکھانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس میں باقاعدہ عالمیت کا اور افتاء کا کورس ہو، میرے ذہن میں یہ ترتیب ہے، لیکن یہ کام میں اکیلا نہیں کر سکتا، مجھے علماء کرام کو تیار کرنا پڑے گا۔ میں کوشش بھی کر رہا ہوں کہ کچھ علماء میرا ساتھ دیں، تو علماء کے ذریعے سے یہ کام شروع کیا جائے، عالمیت کا اور افتاء کا، یعنی مفتی تک کا، اور اس میں تجوید کا اور قرات کا، ان ساری چیزوں کے کورسز جو ہے شامل کیے جائیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ خواتین کے لیے بھی مختلف کورسز ہوں۔ اور ایک ذہن میں ترتیب یہ ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس کام کو آپ لوگوں کے ذریعے سے پورے ملک کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر عام کر دے۔ سوشل میڈیا پر پڑھانے کا ایک بہت بڑا مقصد میرا یہ بھی ہے کہ آپ لوگ جو پڑھنے والے ہیں، آپ لوگ اپنے اپنے مقامات پر پھر سیرت کے جو ہے سلسلے شروع کریں، حلقے لگائیں، اور اس کے اندر سیرت پڑھنے پڑھانے کا مشغلہ ہو، اور آپ لوگ اپنے علماء کو، مقامی علماء کو تیار کریں، وہ قرآن مجید کو سیکھنے سکھانے کا سلسلہ شروع کریں، قرآن مجید کی تفسیر کا سلسلہ شروع کریں۔ ان کورسز میں بھی مجھے ایک تفسیر کا سلسلہ بھی لے کر کے چلنا ہے، جس میں خوب وضاحت کے ساتھ، خوب ایکسپلینیشن کے ساتھ قرآن مجید کو الحمد سے والناس تک آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، جس میں پوری وضاحت ہو۔ اب کام اتنا سارا ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پتہ نہیں زندگی وفا کرے گی نہیں کرے گی، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ آج تو لوگوں کو 35 40 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک آ جاتے ہیں، کچھ نہیں پتہ کون کب چلا جائے، کچھ نہیں پتہ۔ تو ہماری کالی داڑھی کو دیکھ کر کے آپ دھوکہ نہ کھائیں کہ تو نوجوان آدمی ہے، اچھی خاصی عمر ہے اس کے پاس، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، باقی اگر اللہ نے زندگی دی تو یہ زندگی اسی کام کے اندر لگے گی انشاءاللہ، نہ صرف کام کریں گے بلکہ اپنے جیسے لوگوں کو تیار بھی کریں گے اللہ نے چاہا تو، ٹھیک ہے نا۔ آپ لوگ ارادہ کر لیں اور بلند آواز سے انشاءاللہ بول لیں، آمین بول لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کام کے لیے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمارا دست و بازو بنائے اور دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے۔ یہی ایک چیز ہے جس سے شاید آخرت میں ہمارے لیے کچھ ذخیرہ ہو جائے، ورنہ تو کوئی نیک اعمال تو ہماری زندگی میں ہے نہیں۔
پرانی دلی والا آدمی ہوں میں بھی ابے تبے کر کے بولتا ہوں تو ہماری زبان ویسی، ہم لوگ تو پیار سے بات ہی کرنا نہیں جانتے، دلی کے لوگ ہیں نا، ہماری گھٹی کے اندر ہے بے تکلفی۔ اور چلیے وہ بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ باتیں کام بہت ہے ابھی، تو ان باتوں کے اندر پھر وضاحت کا موقع نہیں لگتا۔ تو غزوہ احد سے پہلے کچھ چیزیں میں ان کا سرسری طور پر ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک غزوہ بنو غطفان ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اندر چھوٹا سا غزوہ تھا، یہ ہوا ہے۔ اس کے بعد غزوہ بحران ہوا ہے، اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معاملہ ہوا، اور ایک سریہ ہوا ہے حارثہ بن عبداللہ کا، یا عبداللہ بن حارثہ کا نام مجھے الٹ پلٹ ہونے میں ذرا سا میں بھول گیا ہوں، عبداللہ بن حارثہ یا حارثہ بن عبداللہ، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر دے کر کے بھیجا تھا، سریہ تھا یہ۔ ایک شخص تھا کعب بن اشرف، یہ یہودی تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت بدتمیزی اور بد کلامی کیا کرتا تھا۔ صحابہ کرام اس کو دیکھ دیکھ کر کے جو ہے بدکتے تھے، اللہ کے رسول بار بار صبر کی تلقین کرتے تھے، روکتے تھے، لیکن ایک موقع آیا کہ اس نے ریڈ لائن جو تھی نا وہ کراس کر دی اور حد سے زیادہ گزر گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو بہت تکلیف پہنچائی ہے، کون ہے جو اس کو جو ہے جہنم پہنچائے؟ تو محمد بن مسلمہ ایک صحابی تھے، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس کا سر کاٹا، ایک اور شخص کو ساتھ لے لیا تھا اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو مارا۔ وہ وضاحت کرنے کا موقع ہوتا تو میں اس کی وضاحت ضرور کرتا، لیکن وضاحت نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ چیز آپ کے سامنے کبھی نہیں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ ابھی ایک تفصیلی سیرت کورس، ان سارے کورسز کے ساتھ ساتھ ایک تفصیلی سیرت کورس بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا ارادہ ہے، اس کے اندر انشاءاللہ پھر اس کی وضاحت آئے گی، جب تفصیل ہوگی تو پھر ہر چیز ہوگی۔ اچھا جی، یہ قبیلہ، یہ جو غزوہ بنو غطفان ہوا ہے، اس کے اندر ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ بارش ہو گئی تھی اور کپڑے صحابہ کرام کے بھیگ گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتار کر کے جو ہے وہ پیڑ کے اوپر ٹانگ دیا تھا سوکھنے کے لیے، اور درخت کے نیچے خود لیٹ گئے۔ تو ایک شخص آ گیا اور اس نے تلوار اٹھا کر کے اللہ کے رسول سے کہا تمہیں کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بچائے گا، اور اس موقع پر جبرائیل نے اس کے سینے پر گھوسا مارا، جس کی وجہ سے تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی اور اس پر ایک رعب طاری ہو گیا، دہشت طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا کر کے اس سے کہا تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا پتہ نہیں کون بچائے گا، کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی، وہ شخص ایمان لے آیا، قبیلے کا سردار تھا۔ بہرحال یہ ساری باتیں میں نے سرسری طور پر رکھ دی ہیں، وضاحت میں نہیں کرتا۔ دیکھیے جب شوال آیا ہے تو شوال کی 3 ہجری کو، شوال 3 ہجری، اس کی تاریخ بھی جو ہے یاد رکھیے کہ غالباً جو ہے وہ شوال ہی کے مہینے میں، پتہ نہیں کون سی تاریخ تھی، 11 تاریخ تھی یا کیا تھی، اس موقع پر کیونکہ مشرکین مکہ کلسے ہوئے تھے بدر کے معاملات کی وجہ سے، 70 آدمیوں کا مارا جانا، جن میں سے 24 بڑے بڑے سرداروں کا مارا جانا، اور 70 آدمیوں کا قید ہو کر کے ذلت اور رسوائی کا جو ہے ہاتھ آنا، اس میں نے ابو العاص اور حضرت عباس ان دونوں کا بھی ذکر کیا تھا۔ حضرت عباس وہ ہیں جنہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا تھا لیکن مدینے میں نہ رہے، کلمہ پڑھ کر واپس مکہ چلے گئے اور مکے ہی میں رہے، اور اس غزوہ احد میں حضرت عباس کا ایک بہت بڑا رول ہے، وہ میں بھی بیان کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اب دیکھیے یہ جو ہے قافلہ ابو سفیان بچا کر کے لے گئے تھے اپنا تجارتی قافلہ، اور مکے کے اندر سرداروں کی لاشوں کا آنا، یہ مطلب لاشوں کا نہ بھی آنا، لاشوں کو تو وہیں گاڑ دیا گیا تھا، لیکن خبر پہنچ گئی تھی کہ جن گھروں کے اندر جو ہے وہ لوگ مرے ہیں اور جن لوگوں کو قیدی بنا کر کے پھر رسوائی کے ساتھ واپس آنا پڑا، ان لوگوں کے جو ہے اندر بہت ایک بدلہ لینے کی وہ تھی، اور ابو سفیان نے قسم کھا لی تھی، اور کچھ لوگوں نے پھر اس میں ساتھ بھی دیا، جیسے کہ صفوان بن امیہ کا بیٹا صفوان، اور اسی طریقے سے ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، یہ وہ لوگ ہیں جو بعد میں ایمان بھی لائے ہیں۔ ابو سفیان بھی ایمان لائے ہیں، اکرمہ بن ابو جہل بھی ایمان لائے ہیں، اور صفوان بن امیہ یہ بھی ایمان لائے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن اس موقع پر جب تک ایمان نہیں لائے تھے تو ان لوگوں نے قسمیں کھا لی کہ ہمارا باپ مرا، ہمارا بھائی مرا، ہمارے چچا مرے، ہمارے رشتہ دار مرے، ہمارے کزن بردر مرے، ہم تو بدلہ لیں گے اور بڑے پیمانے پر بدلہ لیں گے۔ لہٰذا وہ جو تجارتی قافلہ لے کر کے یہ آئے تھے ابو سفیان، اور اس کے اندر بہت بڑا نفع ہوا تھا، تو اس کے اندر جو ان کا کیپٹل تھا، تجارت میں جو کیپٹل لگا تھا، وہ کیپٹل تو واپس کر دیا گیا جس کا کیپٹل تھا، اور اس سے جو پروفٹ ہوا تھا وہ پروفٹ جو ہے غزوہ احد کی جنگی تیاریوں میں لگانا شروع کر دیا گیا، اور آس پاس کے دوسرے قبیلوں کو بھی شامل کرنا شروع کر دیا گیا اور عورتوں کو بھی ساتھ لیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 3000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ یہ ایک بہت بڑا لشکر تھا، یہ اتنا بڑا لشکر تھا کہ مدینے کے اندر جتنے مسلمان تھے، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودی اور دوسرے مشرکین جو تھے، سب کو ملا لو تو مدینے کی کل آبادی سے زیادہ یہ لشکر تھا۔ اتنی مدینے کی آبادی نہیں تھی جتنا بڑا یہ لشکر لے کر کے آ رہے تھے۔ لہٰذا ہوا یہی کہ انہوں نے 3000 کا لشکر لیا اور اس کے اندر تقریباً 15 عورتوں کو لیا،
پہلی بار یہ موقع تھا کہ جب قریش نے عورتوں کو بھی ساتھ میں لیا، اور ان عورتوں کو ساتھ میں لینے کی کچھ وجوہات تھیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہ عورتیں اشعار پڑھیں گی اور ہمارے مردوں کو ان اشعار کے اندر ان کا ذکر کریں گی، اور ان اشعار کے ذریعے سے ہمیں غیرت دلائیں گی، ہمیں جو ہے وہ احساس دلائیں گی، اور ہم لوگوں کو غیرت آئے گی، اور ہم لوگوں کو جو ہے بہادری ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ اور ایک دوسری وجہ یہ تھی کہ ایک تو بزدلی ہوتی ہے، ایک آدمی بزدل ہو کر کے بھاگ جائے، اور ایک بزدلی کی اعلیٰ کیٹیگری یہ ہے کہ عورتوں کے سامنے بزدلی دکھایا جائے۔ عرب کے اندر جو بہت ساری کیفیات تھی، بہت ساری صفات تھی، ان صفات کے اندر ایک صفت یہ تھی کہ عورت کے سامنے ہرگز بزدل نہیں ہوتی۔ بزدل آدمی بھی عورت کے سامنے بزدل نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ عرب کا سب سے بڑا بزدل وہ سمجھا جاتا تھا جو عورتوں کے سامنے بھی بزدلی اختیار کر لے۔ تو لہٰذا یہ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے عورتوں کے سامنے تو بزدل نہیں ہونا۔ اگر ان کے سامنے ہم بزدل ہو گئے تو یہ ساری زندگی ہماری نسلوں کو ہمارا نام لے لے کر کے بتاتی رہیں گی کہ فلاں آدمی جنگی لشکر سے بھاگا تھا۔ تو لہٰذا بزدل سے بزدل آدمی جو حقیقت میں بزدل ہوتا تھا وہ بھی عورتوں کے سامنے بزدلی دکھانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ تو لہٰذا مر جاؤ لیکن واپس نہ جاؤ، کوئی آپشن نہ چھوڑو اپنے لیے۔ یہ انہوں نے اس طریقے سے تیار کیا، اور تقریباً 50,000 درہم سونے کے سکے، سارا سونا ہی سونا تھا اس پروفٹ کے اندر، یہ سارا کا سارا غزوہ احد کی تیاری میں انہوں نے لگا دیا گیا۔ 3,000 لوگ لیے، 15 خواتین لی، جس میں 700 کے قریب ایسے لوگ تھے جنہوں نے زرہیں پہن رکھی تھی، جنگی لباس تھے، 700 ایسے لوگ تھے، 200 ان کے پاس گھوڑے تھے، اور 3,000 یا اس سے کچھ زیادہ اونٹ تھے جو سواری کے یا کھانے پینے کے کام آتے تھے۔ اچھا جی، یہ جو لشکر پھر روانہ ہوا ہے یہ تقریباً 5 شوال کو روانہ ہوا ہے، 11 نہیں بلکہ 5، مجھے یاد آ گیا، 5 شوال کو یہ لشکر مکہ سے روانہ ہوا ہے۔ ادھر یہ لشکر روانہ ہوا، ادھر حضرت عباس حرکت میں آ گئے۔ جیسے کہ میں نے کہا یہ مکے میں آ گئے تو ان کا بہت بڑا رول ہے۔ انہوں نے خط لکھا، مسلمان تو تھے، خط لکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زبردست جو بہت تیز ترار سواری والا جانور تھا، گھوڑا تھا یا کیا تھا، اپنے غلام کو اس سواری پر دے کر کے روانہ کیا، اور کہا جتنا جلدی ہو سکے مدینہ یہ خط لے کر کے پہنچو۔ اور اس خط کے اندر لکھا ہوا تھا کہ دارالندوہ کے اندر ان لوگوں نے، بڑے بڑے لوگوں نے، جو اب جن کے پاس سرداری آئی ہے، ابو جہل، امیہ، ابی وغیرہ کے بعد، ان لوگوں نے، بڑے بڑے لوگوں نے اور ان کی اولادوں نے دارالندوہ کے اندر جمع ہو کر کے مشورہ کیا اور قسم کھائی ہے کہ یہ آپ سے جب تک بدلہ نہیں لے لیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے، اور ایک 3,000 کا لشکر لے کر کے یہ لوگ مدینہ پر چڑھائی کرنے کے ارادے سے نکلے۔ اے بھتیجے جلدی سے حرکت میں آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جو تیز ترار سوار تھا یہ جو ہے بہت تیزی کے ساتھ 3 دن کے اندر پہنچ گیا۔ حالانکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ تقریباً 8 سے 9 دن کا سفر ہے، یہ مکہ سے مدینے کا، اس زمانے کا جو روٹ تھا، اس زمانے کے روٹ پر چلنے کے حساب سے اگر کوئی مکہ سے چلے تو مدینہ 8 یا 9 دن میں 10 دن میں پہنچتا تھا، اور اگر کوئی مدینہ سے چلے تو وہ مکہ جو ہے وہ 9 یا 10 دن میں پہنچتا تھا۔ تو یہ آپ اس سے اندازہ لگانے کہ کتنا تیز چلا ہوگا کہ یہ 3 دن کے اندر مدینہ پہنچ گیا، وہ لشکر ابھی رستے میں ہی ہے۔ یہ لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی کہ جب یہ کیا کہتے ہیں اس کو، ڈاکیا، حضرت عباس کا ڈاکیا، جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط لے کر کے پہنچا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی کہ مکہ سے اتنا بڑا لشکر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابی کو، حضرت انس کو اور حضرت مونس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کو اس لشکر کے لیے بھیجا کہ جاؤ معلوم کرو کہ یہ لشکر کہاں پر پہنچا ہے، کتنا بڑا ہے، جائزہ لو ذرا، اور دھیان سے جاسوسی کرنا۔ یہ لوگ جب نکلے مدینہ سے کچھ دور پہنچے تو ان کو پتہ چلا کہ یہ لشکر بہت قریب آ گیا، اور مدینہ کے تقریباً بہت قریب ہے، 1 آدھ دن کا فاصلہ رہ گیا، 1-2 دن کا۔ اور اس موقع پر جب خبر پہنچی گئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو پہرے داری پر لگا دیا مدینہ کے جو انٹری پوائنٹ ہوتا ہے اس جگہ پر، مدینہ کی کچھ گلیوں میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کے پاس حضرت اسید بن حزیر، سعد بن معاذ، اور حضرت ایک سعد اور تھے، سعد بن ابی وقاص غالباً وہ تھے، سعد بن عبادہ تھے۔ سعد نام کے کئی صحابی ہیں، سعد بن ربی ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، سعد بن معاذ ہیں، سعد بن عبادہ ہیں، تو اس میں کنفیوژن ہو جاتی ہے کبھی کبھی۔ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر پہرا دیا وہ سعد بن عبادہ تھے، سعد بن معاذ تھے، اور اسید بن عزیر تھے۔ یہ 3 لوگ تھے، اوس اور خزرج کے بڑے سردار سمجھے جاتے تھے یہ تینوں۔ ان تینوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کے باہر کھڑے ہو کر تلوار لے کر کے پہرا دینا شروع کر دیا۔ کچھ اور صحابہ تھے جو مسجد نبوی کے باہر پہرا دے رہے تھے، مدینہ کی گلیوں میں، اور مدینہ کے انٹری پوائنٹ پر بھی پہرے دیری شروع ہو گئی تھی۔ یہ دونوں انس اور مونس
واپس آئے اور انہوں نے واپس آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ یا رسول اللہ لشکر بہت بڑا ہے اور قریب بہت آ چکا ہے، اب ہمارے لیے کرو یا مرنا، ڈو اور ڈائی والا معاملہ ہے، کچھ بھی کرنا پڑے گا، بہرحال مقابلہ آ چکا ہے، کرنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر کے مشورہ شروع کر دیا کہ حالات یہ ہیں، پوزیشن یہ ہے، اس صورت کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو صحابہ کرام میں دو کیٹیگریز تھیں صحابہ کی، ایک تو بڑے اور پرانے صحابہ، حضرت حمزہ، ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ، یہ بڑے بڑے صحابہ، اور کچھ نوجوان نئے صحابہ۔ جب ان دونوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے لینی شروع کی تو ان دونوں ہی صحابہ کے اندر رائے مختلف تھی۔ پرانے اور سنجیدہ قسم کے جو صحابہ تھے، بڑی عمر کے جو صحابہ تھے، تجربے کار جو صحابہ تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر کے لڑائی کی جائے، مدینہ کو قلعے کی طرح بنا لیا جائے اور مدینہ کے اندر ہی رہ کر کے مقابلہ کیا جائے۔ جو نئے نوجوان صحابہ تھے، تجربے کی کمی تھی، جذباتی زیادہ تھے، خون ذرا زیادہ گرم تھا، ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں مدینہ سے باہر نکل کر ان لوگوں کا کسی میدان میں مقابلہ کرنا چاہیے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر دفاعی جو ہے معاملہ کیا جائے اور مدینہ کے اندر رہ کر کے مقابلہ کیا جائے، لیکن نوجوان صحابہ ذرا جذباتی زیادہ تھے اور ان کی طرف سے ذرا ضد زیادہ ہوئی، اصرار زیادہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو جذباتی قسم کے صحابہ تھے اور جن لوگوں کی طرف سے اصرار ہوا، نوجوان صحابہ، ان کی رائے پر عمل کیا، اپنے بزرگ اور بڑے عمر کے صحابہ کی بات کو چھوڑ دیا، خود اپنی بات کو بھی چھوڑ دیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پھر دو خواب بیان کیے۔ ایک خواب تو اللہ کے رسول نے یہ بیان کیا کہ میں نے زیرہ پہن رکھی ہے، جنگی لباس پہن رکھا ہے اور بہت مضبوط ہے، اور میرے سامنے گائے ذبح کی جا رہی ہے۔ اور ایک خواب یہ دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ایک تلوار ہے، اس کو اللہ کے رسول نے ہلایا تو ہلانے کے بعد جو تلوار کا آگے کا دھاردار والا حصہ ہوتا ہے، نوک والا حصہ، وہ ٹوٹ کے گر گیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس کو ہلایا تو پھر دوبارہ جو ہے وہ لگ گیا اور تلوار پہلے سے زیادہ اچھی ہو گئی۔ ان دونوں ہی خوابوں کی تعبیر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میرے پہلے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ جو زرہ یعنی کہ لباس ہے جو میں نے پہن رکھا ہے وہ مدینہ ہے، کہ مدینہ کے اندر رہ کر کے مقابلہ کیا جائے تو ذرا جو ہے اچھا اس جنگ کے اچھے نتائج مل سکتے ہیں۔ اور گائے کا ذبح کیے جانے کا مقصد یہ تھا کہ اس جنگ میں میرے صحابہ، بعض صحابہ جو ہیں وہ شہید ہوں گے۔ اس کا اشارہ بدر کے بعد ہی آ گیا تھا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدر کے اندر میں بتا چکا ہوں قیدیوں کے تعلق سے رائے یہ تھی کہ فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے، اور بعض صحابہ کی بھی یہی رائے تھی۔ حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ ان کو قتل کیا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے حضرت عمر کی رائے سے مختلف تھی، ابو بکر کی رائے بھی اللہ کے رسول والی تھی۔ قرآن جو آیا تو وہ حضرت عمر کی رائے کی تائید میں آیا، لیکن قرآن کا جو حکم تھا وہ بہرحال اجازت تھی کہ دونوں میں سے جس پر عمل کیا جائے۔ اللہ کی رائے بہرحال یہ تھی کہ قتل کیا جائے، ان مشرکین کو چھوڑا نہ جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن والی رائے کو چھوڑ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی رائے کو چھوڑ دیا، کیونکہ اختیار تھا اس لیے چھوڑ دیا، اگر اختیار نہ ہوتا تو نہ چھوڑا جاتا۔ لیکن پھر اس رائے کو چھوڑنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب آیا کہ ان 70 قیدیوں کو آپ نے چھوڑا ہے، اب اس کے نتیجے میں احد کے اندر آپ کے 70 صحابہ کرام ضرور شہید ہوں گے۔ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول نے پھر یہ خواب کی تعبیر دی۔ دوسرا خواب کی یہ تعبیر دی کہ میرے ہاتھ سے تلوار جو ہے وہ ہاتھ سے ہل کر جھڑ گئی، ٹوٹ گئی، اور پھر دوبارہ ہلایا تو پھر واپس لگ گئی اور پہلے سے بہتر ہو گئی۔ تو اس جنگ کے اندر پہلے مسلمانوں کو شکست کا سامنا ہوگا، اور بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی طریقے سے حالات کو درست کر دے گا۔ اب جب میں آپ کے سامنے غزوہ احد بیان کروں گا، آپ اس سے اندازہ لگانا کہ کیا پوزیشن ہو گئی تھی اور کیا حالات ہو گئے تھے، خود صحابہ کرام کے لیے بھی اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے تو تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر کے مقابلہ کیا جائے، اور خواب کی تعبیر اس کی طرف بھی اشارہ تھا، لیکن اللہ کے رسول نے اپنی رائے کو چھوڑ دیا۔ اس متعلق رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، جو نبیوں میں جو مدینہ میں سب سے بڑا منافق سمجھا جاتا تھا، لیکن اس کی حیثیت سردار والی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی بھی بات، اس سے بھی پوچھا بھائی تمہاری کیا رائے ہے، تم بتاؤ۔ تو اس نے یہ کہا کہ مدینہ کے اندر رہ کر کے مقابلہ کیا جائے۔ یا رسول اللہ میری رائے آپ کی رائے والی کہ مدینہ کے اندر رہ کر کے مقابلہ کیا جائے، اور مدینہ کے اندر رہ کر کے مقابلہ کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہم لوگ مدینہ کی گلیوں میں خوب اچھی طریقے سے واقف ہیں، کس طریقے سے پوزیشن کو سنبھالنا ہے، کس طریقے سے مقابلہ کرنا ہے، گھات لگا کر کے مقابلہ کریں گے، اور ہمارے مرد جو ہے وہ تیروں اور تلواروں سے، نیزوں سے مقابلہ کریں گے، اور ہماری عورتیں اور بچے گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر اوپر سے پتھر ماریں گے۔ تو یہ دو طرف سے ہماری جو ہے تائید ہو جائے گی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے کو بھی چھوڑا، اس کی بھی رائے کو چھوڑا، پھر اس نے کمزرفی بھی دکھائی بعد میں۔ کیا کمزرفی دکھائی وہ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
حجرے کے اندر چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے وہ دونوں صحابہ جو دنیا میں بھی آپ کے ساتھ رہے، برزخ میں بھی آپ کے ساتھ رہے، اور قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ جنت کے دن ان کو اللہ کے رسول کے ساتھ فرمائے گا، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بھی حجرے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے گئے۔ باہر حضرت سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ اور اسید بن حذیر، انہوں نے پھر تلوار لے کر کے پہرے داری شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا لباس پہنا، اور لباس پہننے کے بعد یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ اچھا، جب حجرے کے اندر اللہ کے رسول تشریف لے گئے اور جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے، باہر حضرت اسید بن حذیر، سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ، ان لوگوں نے نوجوان صحابہ سے کہا تم نے یہ کیا کیا؟ اللہ کے رسول کی رائے کے اوپر تم نے اپنی رائے کو ترجیح دی، اتنا زیادہ اصرار کیا کہ اللہ کے رسول نے اپنی رائے کو چھوڑ دیا۔ ایک تو اللہ کے رسول، اوپر سے ان پر وحی آتی ہے، اوپر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اتنے ہم سے زیادہ بڑے ہیں، ان کی رائے کو کیسے ہم چھوڑ سکتے تھے؟ لہٰذا نوجوان صحابہ کو پھر احساس ہوا کہ نہیں، ہم نے غلط کیا۔ یہ سارے کے سارے صحابہ حجرے کے باہر کھڑے ہو گئے کہ اپنی رائے کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی رائے پر عمل ہوگا، مدینے کے اندر رہ کر کے مقابلہ کیا جائے۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگی لباس پہن کر، ہاتھ میں تلوار لے کر، کمان لے کر اور تیر تلوار لے کر کے، اور تیر کے جو وہ ہوتے ترکش وغیرہ لے کر کے باہر نکلے، پورے مسلح ہو کر کے باہر نکلے، تو ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے اپنی رائے کو آپ کی رائے کے اوپر اصرار کر دیا، ترجیح دے دی، لہٰذا یا رسول اللہ ہم اپنی رائے واپس لینے کے لیے آئے ہیں، آپ اپنی رائے پر عمل کیجئے اور مدینے کے اندر رہ کر کے مقابلہ کیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبیوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایک بار جنگی لباس پہن لیں تو پھر دشمن سے مقابلہ کیے بغیر اس کو اتار دیں، لہٰذا اب تو میں نے لباس پہن لیا، اب تو مقابلہ باہر جا کر کے ہوگا۔ پہلے کہتے تھے تو شاید عمل ہو جاتا، اب عمل کی کوئی صورت نہیں ہے، لہٰذا اب تو باہر جا کر کے مقابلہ ہوگا۔ اس صورتحال کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے کن حالات میں نکلے اور پھر سفر کس طریقے سے پیش آیا اور عہد کے اندر کیا ہوا، میں کوشش کروں گا زیادہ وضاحت نہ کرتے ہوئے جلد سے جلد آپ لوگوں کے سامنے اس پوری بات کو زیادہ سے زیادہ تفصیل کے ساتھ، مختصر نہ کر کے تفصیل ہی کے ساتھ، لیکن جلد سے جلد آپ لوگوں کے سامنے پھیلی ہوئی بات کو سمیٹ کر رکھنے کی کوشش کروں۔ اللہ پاک جو کہا گیا سنا گیا، ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔